آئے گا جب دل میں عشق رسول ہو، جب دل میں محبت رسول ہوگی تب اس دعوے کے ساتھ بندہ کہہ سکتا ہے۔ آرکیسٹرا میں شریک ہونے والا یہ بات نہیں کہہ سکتا، ڈانس کرنے والا یہ بات نہیں کہہ سکتا، میوزک کے آگے اپنے آپ کو بالکل فنا کر کے نہ کسی کی عزت و آبرو نہ کسی کی عظمت کو پامال کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا، شرابی یہ بات نہیں کہہ سکتا، جوا کھیلنے والا یہ بات نہیں کہہ سکتا، والدین کے حقوق کو پامال کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا، مسجد سے دور رہ کر سجدوں سے غافل رہنے والا یہ بات ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ اس مقام پر پہنچنے کے لیے اور ان اشعار کو کہنے کے لیے سب سے پہلے اتباع شرع کا اس کو پابند ہونا پڑے گا، کیونکہ جب اس کی زبان سے جو بات نکلے گی دل اس چیز کی گواہی دے گا۔ اور یہ کتنا پائے کا شعر ہے کہ فرشتے جب آئیں گے سوالات و جوابات کے لیے، منظر کتنا بھیانک، ان کی شکلیں ایسی کہ وہ زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے اور بندے پر خوف ہوگا، اسی لیے اذان دی جاتی ہے۔ اذان صرف اس لیے نہیں کہ ہم نماز میں لوگوں کو بلائیں، بلکہ اگر کہیں خدا نہ کرے 100 بار کہیں آگ لگ جائے مکان میں تو اذان سے وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ کہیں کوئی بیمار ہے، سخت علیل ہے، اس گھر میں اذان دیجئے، اذان کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ کہیں کوئی غریب مفلس ہے، بے سہارا ہے، گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، اپنی عزت و آبرو کو چھپانے کے لیے وہاں پر اذانیں دی جاتی ہیں تاکہ اس کی اللہ شامیانے کو برقرار رکھے۔ اور اسی لیے قبر ایک ایسی وحشت ناک جگہ ہے، جنت والی جگہ تو اس وقت بنے گی جب اعمال اس لائق، جنت والی جگہ تو اس وقت بنے گی، کھڑکیاں اس وقت کھلیں گی، بچھونے جنتی اس وقت ملیں گے جب اللہ راضی ہوگا۔ اسی لیے آج میں نے قرآن کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا قرآن یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی جماعت ضرور ہوگی جس سے رب بھی راضی ہے اور وہ رب سے راضی۔ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پابند صوم و صلات کے ساتھ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العبد کو فروغ دیا، اور انہوں نے جہاں سجدہ کیا وہاں اپنے پڑوسی کے حقوق کو بھی ادا کیا، انہوں نے جہاں اللہ کی بندگی کری وہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے میں جگہ دینے کے بعد اور روشن کرنے کے بعد یہ اس شان کے ساتھ جب مومن مرتا ہے تو اس کے جنازے کو بڑی دھوم سے لے جایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی آخری منزل حضور کی زیارت ہے، اس کی آخری منزل حضور کی زیارت ہے۔ اور جب حضور کی زیارت ہوگی، عاشق رسول ہوگا، کامل ایمان والا ہوگا، تب اس کے لیے کہا جائے گا کہ میں مروں تو میرے مولا، یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی۔ کیونکہ جب مومن جاتا ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ چند شعر اور سماعت فرمائیں۔ تیرے دامن کرم پہ جسے نیند آ گئی ہے، مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مبتا میں، مجھے کیا پڑی کسی سے
کروں عرض مدعا میں، میری لو تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے، میری لو تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے، تیرے دامن کرم میں سے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسی زندگی ملی ہے۔ درود پاک پڑھے اللہ برحمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ رفیقان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب حکمت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ آج کا عنوان اسلام اور مسلمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چہار جانب سے کوئی بھی قوم ہو، اس قوم کی نظر میں مسلمان ہمیشہ رہتا ہے۔ کسی بھی معاملے میں دیکھو، وہ چاہے وہ معاملہ خانہ خدا سے ہو، چاہے سڑک سے ہو، چاہے وہ بستی سے ہو، ہر ایک شخص کی نگاہ میں اگر کوئی قوم چپ رہی ہے تو وہ مسلمان۔ حالانکہ یہ بھی جانتے ہیں ہمارا کام بھی انہی سے نکلتا ہے، لیکن ہم جو ہیں بہت زیادہ کہیں کہیں اس طریقے سے سیدھے بن جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کچھ معلوم نہیں۔ اس لیے میرے عزیز، اپنی آنے والی قیادتوں کو سنبھالیں، اپنے آنے والے لوگوں کو پہچانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب کی سرزمین پر آپ کی تشریف آوری ہوئی تو پورا عرب آپ کا مخالف تھا۔ مخالفت کا یہ عالم تھا کہ اسلام کے ماننے والے تو تھے نہیں، اور جو اس وقت کلمہ پڑھتے تھے ان کو بھی اپنے آپ کو چھپانا پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ تاریخ موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں میں کانٹے، جسم مبارک پر پتھر، آپ کے لیے زمینوں کو تنگ کیا جانا، آپ کے لیے وسائل کو بند کیا جانا، آپ کے صحابہ جو کلمہ پڑھ لیں ان کو طرح طرح کی تکلیف پہنچانا، یہ اس وقت کا کلچر تھا، یہ اس وقت کی تعلیم تھی۔ آپ جانتے ہیں اسلام کے زمانے سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جب حضور تشریف فرما ہوئے اس کے بعد کے دور کو دور اسلام کہا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ بھی عقل رکھتے ہیں، آپ بھی شعور رکھتے ہیں، آپ بھی سمجھ رکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کے دور کو دور کفر کہنا چاہیے، کیونکہ اسلام کا اپوزٹ کفر ہے، اور اسلام کا اپوزٹ اور اس کے اگینسٹ میں جو چیزیں آتی ہیں وہ کفر ہوتی ہے۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ جہالت سب سے بڑی بیماری ہے، جہالت سب سے بڑا وائرس ہے، جہالت سب سے بڑا مرض ہے۔ یہ ایسا مرض ہے جو دیمک کی طرح انسان کو کھاتا ہے۔ آج وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک چیز آئی ہے جس کو SIR کہا جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر جڑنے والے نوجوان طبقہ ہر ایک شخص اس کو جانتا ہے کہ یہ جو پالیسی آ رہی ہے یہ ہے کیا، SIR ہے کیا، سب سے پہلے اس کا فل فارم کیا ہے، آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ لیکن قوم مسلم کا حال یہ ہے، جتنی ID ان سے طلب کیجئے، ہر ID میں ان کی پیدائش الگ ملتی ہے،
ہر آئی ڈی میں ان کا ایڈریس الگ ملتا ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، کب آپ کے اندر شعور کی فکر پیدا ہوگی؟ کب آپ اپنے یہ سارے ڈاکومنٹس کو ٹھیک کریں گے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے ہند سے باہر بھیجا جا رہا ہے۔ پہلے آپ اپنے آپ کو تو تیار کریں۔ اب یہ چیز جو آئی ہے، یہ ایک بہت ایسی چیز لاحق کی جا رہی ہے کہ جو بچے سوشل میڈیا پر ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اب ہمارا کیا ہونا ہے۔ تو میرے عزیز، سب سے پہلے آپ اول فرصت میں اپنے علاقے کے جو بیلو ہیں ان سے ملاقات کیجئے، ان سے پوچھئے کہ کون کون سے کاغذات مطلوب ہیں اس آئی ڈی کے لیے۔ آپ یہ نہ تساہلی کریے، یہ نہ غفلت برتیے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، کون ہمیں گورنمنٹ کھانے کو دے رہی ہے۔ میرے عزیز، جب زمین نہیں رہے گی تو کھاؤ گے کہاں سے؟ جب رہے گا نہیں کچھ تو دکھاؤ گے کیا؟ جب وجود ہی باقی نہیں رہے گا تو مطالبہ کس چیز کا کرو گے؟ جب وجود کی بقا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہ اس لیے کیونکہ مساجد جو منبر ہوتے ہیں، یہاں اگر قوم مسلم کو شریعت کی پاسداری سکھائی جاتی ہے، وہاں میرا ملی فریضہ بھی یہ بنتا ہے کہ قوم میں جو چیز اس وقت آ رہی ہے اس چیز سے بھی میں آپ کو روشناس کراؤں، کیونکہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ کوئی 2003 میں کہاں رہ رہا تھا، کہاں اس کے ووٹ پڑتے تھے؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کی پالیسی میں ہے۔ جب آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ اس لیے میرے عزیز، اپنے آپ کو ہر طریقے سے تیار کرو، اور یہ سوچ کے، کیونکہ آپ کے موبائل میں دنیا کی تمام تر خرافات موجود رہتی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ نہیں ہوگا تو آپ کا آدھار کارڈ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو آپ کا لائسنس نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کا پاسپورٹ بنا ہے ان کے پاسپورٹ نہیں ہوں گے، ان کے ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیز، ایک ایپ بنائیے، ایک کھانا اپنے موبائل میں اپنے کاغذات کا تیار کیجئے کہ کہیں بھی آپ سفر کر رہے ہو، کہیں سے آپ گزر رہے ہو، خدا نہ کرے کوئی مصیبت آپ پہ آن پڑے تو کم از کم آپ اپنے آپ کو پروف تو کر سکتے ہیں۔ یہ کون سا اتنا وزن ہو رہا ہے؟ آپ جب 5 کلو کا موبائل رکھ سکتے ہیں تو جن کاغذات کا کوئی وزن نہیں ہے، کیا ان کو آپ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ تو میرے عزیز، یہ اسلام ہم کو ہر چیز پر قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے اسلام کو کتنا جانا، تم نے اسلام کو کتنا پڑھا۔ تاریخ کے وہ باب روشن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب تشریف لاتے تھے، صرف خطبے کے لیے حضور نہیں آتے تھے، بلکہ اسی مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر حضور صحابہ کو دنیا میں حکومت کرنے کا طریقہ عطا فرماتے تھے۔ اسی مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر حضور صحابہ کو یہ بتایا کرتے تھے کہ تمہیں کس محلے میں کیسی تبلیغ کرنی ہے، کیسے لوگوں کے حقوق کو ان تک پہنچانا ہے۔ اسی مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر حضور ملک شام کے لیے لشکر تیار کرتے تھے، ایران کے لیے لشکر بھیجا کرتے تھے۔ یہ پتا چلا کہ صرف مساجد میں ہم آئیں اور چند منٹ کے خطاب سنیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو پھر ویسے ہی بند کریں، پھر ایک ہفتے کے بعد نکلیں۔ میرے عزیز، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ اب آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ لوگ آپ کو جگا رہے ہیں، آپ پر حملہ کر کے، آپ کی آئی ڈیز چیک کر کے، آپ کی ہر چیز اور شناخت پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو شناخت بنانے میں کتنا وقت لگ رہا ہے؟ آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنے میں کتنا وقت لگ رہا ہے؟ تو اس لیے میرے عزیز، ان تمام چیزوں پر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، بتانا میرا کام ہے، راہ پر چلنا آپ کا کام ہے۔ میں بتاتا تو بہت کچھ ہوں اور اب تک بتا رہا ہوں، لیکن اسی مسجد سے نکلنے کے بعد پھر انسان جب شیطانوں کے شکنجے میں جاتا ہے تو اسے یہ بھی خبر نہیں ہوتی ہے کہ میرا پڑوسی رات کے 2 بج رہا ہے،
بیمار ہوگا، لیکن جب ہم اپنے وجود کو مٹانے پر آتے ہیں تو اس طریقے سے بکسوں کو چالو کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی فکر لاحق نہیں ہوتی ہے کہ اس محلے میں کوئی نومولود بچہ ہوگا، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ یہ کیسی خرافات ہے، یہ کیسی جاہلانہ رسم ہے، یہ کیسا رواج ہے کہ ہم ابھی بھی اسی روش پر چل رہے ہیں۔ میرے عزیز، شادیاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عظیمہ ہے، اگر اس سنت کو سنت کے دائرے میں ادا کیا جائے گا پھر آپ کو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ 6 مہینے ہوئے لڑکی نے اپنا رنگ دکھا دیا۔ ارے رنگ تو آپ نے پہلے دکھایا ہے، معاشرے کو تباہ کر کے، معاشرے کو برباد کر کے، معاشرے کو بدنام کر کے اب اس رنگ دیکھنے میں آپ کو کیا مذائقہ آ رہا ہے۔ میں اکثر و بیشتر جس نکاح کی تقریب میں جاتا ہوں دیکھ رہا ہوں کیا چل رہا ہے۔ ابھی میں گھاٹم پور گیا، میں نے وہاں پر دیکھا دونوں مکس کمائن، وہیں عورت بھی ہے وہیں مرد بھی ہے۔ خدارا یہ کیا چل رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو پردے کا حکم دیا ہے وہ آج خواتین لوگوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں، اور میں کہیں پر کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میرے لیے جگہ اہم نہیں ہے، میرے لیے حضور کا پیغام اہم ہے، میرے لیے شریعت اہم ہے۔ اگر میری بات کسی کو اختلاف کرنا ہے کر سکتا ہے، لیکن جو شریعت کی بات ہے وہ میں ڈنکے کی چوٹ پر رہوں گا، جگہ رہے یا نہ رہے۔ آپ ہمیں اپنی محفل میں بلائیں یا نہ بلائیں، نہ ہم کو کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی شکوہ ہے، نہ کوئی شکایت ہے۔ میں نے اسی اسٹیج پر نکاح کے باضابطہ میں نے کہا کہ خدا را اس رسم کو ختم کرو، جہاں عورت ہوگی وہاں مرد نہیں ہوگا، جہاں مرد ہوگا وہاں عورت نہیں ہوگی، کیونکہ اسلام کی سب سے عزت مآب اور عفت مآب خاتون، جس کو دنیا مختومہ کائنات کہتی ہے، جس کو دنیا سیدہ کائنات کہتی ہے، کیا ان کے پردے کا عالم دیکھو، کیا حال تھا کہ کبھی دنیا کی کوئی نگاہ ان پر نہیں پڑ سکی، کیونکہ وہ ایسی پارسا خاتون گزری ہیں کہ دنیا کی تمام خواتین اگر ان کے تقوی کی قسم کھائیں تو تب بھی کم ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے میرے قوم کے نوجوانوں، تم بھی جہاں جاؤ برائیوں کو دیکھو تو کم از کم اس کو روکنے کی کوشش کرو، رکے یا نہ رکے، آپ کا پیغام، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ غلط رسومات جو ہو اس کو روکیے۔ نہیں رک رہا ہے، آپ کو کہنے کا ثواب ملے گا، وہ نہیں رکا وہ اس کا مالک ہے، لیکن آپ اگر اس جگہ سے نکل رہے ہیں، حضور نے کیا فرمایا کہ اگر تم زبان سے نہیں روک سکتے ہو، اگر تم ہاتھوں سے برائیوں کو نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے برا جانو، اور اگر زبان سے بھی نہیں تو دل میں تو برا جانو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ عزیزان گرامی، ان باتوں کو آپ کو سمجھنا چاہیے، اور یہ جو اسلام کی جو خوبصورتی دیکھ رہے ہیں کیا ایسے ہی مل گئی ہے؟ یاد کیجئے صحابہ کرام کی وہ قربانی جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اسی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، آپ دیکھیے وہ کیسے اسلام کے ماننے والے تھے، اور آج کا اسلام کا ماننے والا مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ عزیزان گرامی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر اسلام کے فروغ میں، اسلام کی نشر میں، اسلام کی اشاعت میں کون کون سے مصائب آپ پر نہ تولے گئے۔ آپ کو زمین کے بل گھسیٹا جا رہا ہے، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر، پھندا ڈال کر آپ کی زبان خشک ہو رہی ہے، سیٹا جا رہا ہے، لیکن حضرت بلال سے کہا گیا کہ آپ اس پیغمبر کا کلمہ چھوڑ دیں، تو پیغمبر اسلام کے اس جانثار غلام نے کہا تھا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب غلامی میں بک چکا ہوں تو پوری طریقے سے حضور کا ہو گیا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا مسلمان نظر آ رہا ہے، آدھا یہودیوں کی فکر، عیسائیوں کی فکر، ان کی تہذیب کو لے کر چل رہا ہے،
اور کہہ رہا ہے کہ ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، مسلمان بن جاؤ، کیونکہ اگر مسلمان کامل بن گئے تو اللہ کی نصرت و فتح آج بھی ہمارے لیے ہے، شرط یہ ہے کہ مسلمان بن کر کے دکھاؤ۔ عزیزان گرامی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب حضور کا وصال ہو جاتا ہے، مدینہ الرسول میں آپ پھر رہے ہیں اور مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، حضور کی یاد ستا رہی ہے۔ جب حضور سے محبت ہو جائے گی، جب حضور سے عشق ہو جائے گا تو یہ گانے آپ کی بستیوں سے دور ہو جائیں گے، جب حضور سے محبت ہو جائے گی تو یہ زمینیں سجدوں سے بھر جائے گی، جب حضور سے محبت ہو جائے گی تو قرۃ عینی فی الصلاۃ حضور نے فرمایا، تو حضور کی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے، شراب سے بچتے نظر آؤ گے، جوؤں سے بچتے نظر آؤ گے۔ عزیزان گرامی، حضرت بلال حبشی جب حضور کی جانے کو برداشت نہ کر سکے تو آپ ہجرت کر کے ملک شام چلے جاتے ہیں، اور ملک شام کا ایک شہر حب ہے، اس میں آپ جا کے قیام فرماتے ہیں۔ حضور خواب میں تشریف لائے اور کہا، اے بلال، میرا مدینہ چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ کہا، حضور آپ نے جب اتنا کرم فرمایا ہے تو ظاہری طور پر بھی اپنا رخ زیبا کی زیارت فرما دے۔ حضور نے کہا، مدینہ تشریف لاؤ۔ جب حضرت بلال مدینہ طیبہ آتے ہیں تو شور مچ جاتا ہے کہ عاشق رسول مؤذن بلال، حضرت بلال آ رہے ہیں۔ اب لوگوں نے حضرت بلال سے کہا کہ آپ وہ اذان پڑھیے جو حضور کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال نے کہا، اب میں وہ اذان نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ جب اذان دیتا تھا تو رخ والضحیٰ سامنے تھا، حضور کا چہرہ مبارکہ سامنے تھا، اس چہرے کو دیکھتا تھا تو قوت بھی پیدا ہوتی تھی اور اللہ کی جانب سے رحمت نازل ہوتی تھی۔ اب وہ چہرہ کہاں ہے؟ جب بستی والوں نے کہا کہ آپ اذان پڑھیے تو حضرت بلال حبشی نے انکار کیا، منع کیا، لیکن لوگ اس وقت امام حسن اور امام حسین موجود تھے، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ ہی واحد موجود ہیں جن کی بات نہ کوئی صحابی کاٹ سکتا ہے، نہ کوئی حضور کا امتی کاٹ سکتا ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ آج حضرت بلال آئے ہیں، آج پورا مدینہ جمع ہے حضور کی اذان سننے کے لیے۔ جب حضرت امام علی مقام اور امام حسن دونوں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، آپ میرے نانا کے غلام ہیں، کتنا پیارا لفظ ارشاد فرمایا، نانا کے غلام، اور کہا کہ آپ نانا کے غلام ہیں، نانا کی موجودگی میں آپ اذان پڑھتے تھے، آج میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، چلیے نانا کا منبر موجود ہے، مسجد نبوی موجود ہے، حضور کا دربار موجود ہے، آئیے چل کر اذان پڑھیے۔ اب غلام کیسے آقا کی بات کو رد کر سکتا ہے؟ اور وہ شہزادے جن کے لیے نبی نے منبر کو چھوڑ کر کے ان کو سینے سے لگایا ہے، ان شہزادوں کی بات آ گئی جن کے لیے جنتی جوڑے حضرت جبرائیل لے کر حاضر ہوتے ہیں، ان شہزادوں کی بات آ گئی جن کے لیے ملائکہ جن کو جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین کی بات پر حضرت بلال حبشی اذان دیتے ہیں، اور جیسے ہی حضور کی اس نام گرامی پر پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، گش کھا کر اسی مسجد نبوی میں گر جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، میں اس کے بعد کے کلمے کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ جب جب اذان پڑھتا تھا تب تب حضور سامنے ہوتے تھے۔ حضور کیا ہوتے تھے؟ کائنات کا وہ ایسا حسین چہرہ ہوتا تھا کہ پوری کائنات اس چہرے پر قربان ہو جائے۔ تبھی تو بریلی کے قلندر نے کہا تھا، وہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان گرامی، یہ مسلمان کی تاریخ تھی۔ جب مسلمان حضور سے عشق کرتا ہے تو ایسا عشق کرتا ہے کہ تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے۔ عزیزان گرامی،
انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو اتباع